زید بن سوہان میں ہے کہ جو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، اور جن کی آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنے سامنے، اس زمانے سے آج تک یہ مسجد باقی ہے۔ خود مستقل ایک مسجد تھی کہ جو آپ کوفے سے آنے کے بعد اس جگہ پہ نماز پڑھاتے تھے، اور اکیلے میں تنہائی میں آپ پوری رات عبادت کیا۔ آپ مولا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک بھی رہے، اور اپنے زمانے کے زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار صحابیوں میں سے ایک صحابی زید بن سوہان ہے۔ ایک مسجد ہے ساسا بن سوہان، جو میں نے بتایا تھا کل کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے مولا کی مجلس کو پڑھا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، زید بن سوہان اور ساسا بن سوہان۔ ان کی مسجد اس مسجد کے پیچھے کی طرف ہے، لیکن اس وقت کام چل رہا ہے، وہاں پہ جا نہیں سکتے ہم، تو لہذا یہ 2-3 مسجدیں کوفے میں مشہور مسجدیں تھیں کہ جہاں پہ ان لوگوں کے نام سے اکیلی مسجد بنی ہوئی تھی، اور یہ لوگ اکیلے آ کے عبادت کیا کرتے تھے راتوں میں۔ کبھی کبھی مولا کا واقعات میں سے ملتا ہے کہ مولا بھی راتوں میں آتے تھے اور ان اندھیروں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ خاص جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، بالکل مسجد سہلہ سے ملی ہوئی، بلکہ اس وقت مسجد سہلہ کا ایک حصہ بن گئی ہے یہ۔ تو لہذا یہ مسجد امام زمان کے بالکل قریب مسجد ہے، بہت اہم ہے اور بہت ثواب ہے، اور یہاں پہ وہ اکیلے عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آپ ایسے تھے اصحاب امیر المومنین میں جیسے ایک عابد و زاہد اکیلا نظر آتا، اکیلا، جیسا کہ جس نے دنیا کو دین کی خاطر چھوڑ دیا، دنیا کو دین کی خاطر چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ بس لگ گیا، اب اسے اللہ سے کام ہے، باقی دنیا سے اسے کوئی کام نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ زید بن سوہان اور ساسا بن سوہان ہے۔ یہ لوگ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پوری رات گزر جاتی تھی ان کو عبادت کرتے ہوئے، عبادت سے تھکتے نہیں تھے۔ جب جنگ جمل میں بنی عبدالقیس کا ایک رسالہ امیر المومنین کے ساتھ تھا تو آپ اس کے سپہ سالار مقرر ہوئے، اور قبیلے کا علم آپ کے دست مبارک میں تھا۔ آپ ان لوگوں میں ہیں کہ جب کوفے میں یہ خبر پھیلی کہ حضرت عائشہ اور مولا علی کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کوفے والوں کے لیے کہ کس کا ساتھ دیا جائے۔ تو زید ابن سوہان ان لوگوں میں تھے جنہوں نے بے بانگ اور دہل انداز میں اہل کوفہ کو دعوت دی کہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی اور کا ساتھ نہیں دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہوں نے ایک خط زید ابن سوہان کو لکھا، اور اس میں انہیں بہت سخت الفاظ میں یہ تنبیہ کی کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو، اور تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم لوگوں کو علی کی طرف بلاؤ، بلکہ میں حکم دیتی ہوں کہ تم لوگوں کو علی سے الگ ہو جانے کا حکم دو۔ زید ابن سوہان نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی کہ ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنے لشکر کو لے کے مولا علی کے لشکر کے ساتھ بصرہ میں ملحق ہوئے، اور وہیں آپ کو لشکر کی سالاری دی گئی، یہاں تک کہ آپ نے جنگ جمل میں جام شہادت نوش فرمایا۔ کہ سلمان نے پوچھا تھا پیغمبر سے سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا افضل اعیادکم یوم ولایت علی ابن ابی طالب، تمہاری سب سے بڑی عید ولایت علی ہے۔ تمہارے 5ویں امام نے فرمایا غدیر والے دن جو ایک مومن کو کھانا کھلائے، جو ایک مومن کو 18 ذی الحج کو 18، 19، 20 افضل ترین دن 18، اس سے کم 19، پھر 20، یہ 3 دن عید رہتی۔ 18 ذی الحج کو جو ایک مومن کو کھانا کھلائے، چاہے وہ آدھی کھجور کیوں نہ ہو، امام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے علی کی ولایت کی خوشی میں مومن کو کھانا کھلایا ہے، اس کے نام اعمال میں اس کھانے کے بدلے لکھ اس نے 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کی ہے۔ اگر کسی کو یہ کھلانا بھاری لگے، امام ہفتم کا ارشاد گرامی ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر ارشاد فرماتے ہیں غدیر والے دن جس نے کسی مومن کو علی کی ولایت کی خوشی میں
खाली हाथ मिलाया। अल्लाह फरिश्तों से कहता लिखो, इसने 1.25 लाख नबियों से हाथ मिलाया।